میں لاہور میں رہتی ہوں اور جب بھی ہمیشہ میری شادی ہوتی تو شادی کی رات ہی ابو میرے شوہر کو 25 لاکھ روپے دے کر کہتے میری بیٹی کو طلاق دے دو۔ یوں میں اب تک کئی طلاقیں لے چکی تھی، مگر ہمیشہ ابا میری زبردستی شادی کروا کر طلاق دلواتے اور وجہ کچھ بھی نہ بتاتے تھے۔ لیکن اماں اسی رات مجھے دودھ میں ہلدی ڈال کر دیتی، جس کو پیتے ہی میں سو جاتی تھی۔ آنکھ کھلتی تو ہر کوئی مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتا۔ اس بار سوچ لیا کہ دودھ پینے کا ناٹک کروں گی۔ یوں جیسے ہی جھوٹ موٹ کی سوئی تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، جب یہ دیکھ کر میرا شوہر میرے روبرو بیٹا مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، جبکہ میں شادی کی سیج پر دلہن بنی بیٹی خود ہی میں سمٹتی چلی جا رہی تھی۔ میں منتظر تھی کہ احمد کچھ تو کہے گا، مگر اسے یوں بیٹے بیٹے جب بڑی دیر ہو گئی تو میں نے اپنی پلکی اٹھا کر دیکھا تو اس کو خود میں محو پایا تھا۔ میں آخر کار بول ہی پڑی تھی، کیا بات ہے احمد، آپ مجھے اس طرح غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ احمد کی نظریں ابھی بھی میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا، تم بے حد حسین ہو نیلم، 2 ماہ قبل ہماری منگنی ہوئی تھی۔ تم سے پہلے بھی امی میرے لیے کئی لڑکیوں کے رشتے لے جا چکی تھی، مگر مجھے کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی تھی۔ جب تمہاری تصویر دیکھی تو میں اس لمحے میں پگھل گیا تھا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا تھا کہ کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے۔ احمد میری تعریف کرنے لگا تو میری جان میں جان آئی تھی۔ میں مسکراتے چہرے کے ساتھ اس کی باتیں سننے لگی تھی۔ وہ بولتا چلا جا رہا تھا، نیلم، میں نے امی سے کہا کہ مجھے یہ لڑکی دل و جان سے قبول ہے۔ امی نے بھی سجدہ شکر کیا تھا کہ چلو میرا گھر بس جائے گا، میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں نا، اس لیے ان کو میری شادی کی بہت جلدی تھی۔ میں نے بھی کہا کہ چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کر دے، میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ امی نے میرا کہا مان لیا، اور اب دیکھو نہ، تم محض 2 ماہ کے بعد ہی میری ہو چکی ہو۔ مگر یہ 2 ماہ ہی نہیں کٹ رہے تھے، میں نے ایک ایک لمحہ گن گن کر گزارا تھا۔ تم سے فون کال پر بات کرتا تھا تو جی چاہتا تھا کہ تمہیں اپنے روبرو لے آؤ نیلم۔ آج میرے دل کے تمام ارمان پورے ہو چکے ہیں، مگر افسوس تو اس بات کا ہے کہ میں تمہیں حاصل کرنے کی خوشی بھی ڈھنگ سے نہیں منا سکا، اور وقت جدائی بھی آ گیا ہے۔ احمد کی آخری بات سن کر میں چونک گئی تھی۔ میں بولی، احمد آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی جدا ہوں۔ احمد نے افسوس سے مجھے دیکھا تھا، پھر وہ بولا، میں جب سے کمرے میں آیا تھا اسی بات پر غور کر رہا تھا کہ تم زیادہ اہم ہو یا 25 لاکھ۔ دل نے تمہارا نام لیا ہے، مگر دماغ کہتا ہے کہ 25 لاکھ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے۔ اگر میں ساری زندگی بھی کماتا رہوں گا تو بھی 25 لاکھ روپے جمع نہیں کر پاؤں گا۔ میں حیرت سے بولی، کون سے 25 لاکھ اور کہاں سے آئے؟ احمد بولا، تمہارے ابو نے رخصتی کے وقت مجھے آفر کیا تھا کہ تم جس طرح میری بیٹی کو رخصت کر کے لے جا رہے ہو، اگر اسی طرح اسے طلاق دے کر میرے گھر واپس جوڑ جاؤ گے تو تمہیں پورے 25 لاکھ روپے دوں گا۔ مجھے احمد کی بات سن کر بہت غصہ آ گیا تھا۔ میں بولی کہ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ میرے ابو میری شادی کے لیے کس قدر فکر تھے یہ آپ نہیں جانتے۔ انہوں نے بڑی چھان بین کر میرا رشتہ طے کیا تھا، کیونکہ ابو کہتے تھے کہ نیلم، یہ شادی عمر بھر کا بند حسن ہوتا ہے، اس لیے میں بہت سوچ سمجھ کر ہی تمہاری شادی کروں گا۔ اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ابو ہی میری طلاق دلوانا چاہتے ہیں؟ آپ یقیناً میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، مگر میں آپ کو صاف صاف بتا دوں، مجھے اس قسم کا مذاق بالکل بھی نہیں پسند۔ یہ بات سچ ہے کہ میں آپ کو بہت چاہتی ہوں، مگر اس مذاق کی وجہ سے اگر میں آپ سے روٹھ گئی تو مانوں گی نہیں۔ احمد بولا، پیاری نیلم، تم مجھے معاف کر دینا، مگر میں بہت مجبور ہو چکا ہوں، اس لیے میں اپنے مکمل ہوش و آواز میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ احمد نے ایک ہی سانس میں مجھے 3 طلاقیں دے دی تھی، جبکہ میں گزرنے لگی تھی۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے، شادی کی سیج پر ہی مجھے طلاق مل جائے گی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو
احمر بولا بس بس ابھی رونے کا وقت نہیں ہے یار، مجھے ڈر ہے کہ ذرا سی دیر پر تمہارے ابو اپنا فیصلہ نہ بدل لے، چلو جلدی اٹھو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر آؤں۔ مجھ سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا مگر احمر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور تقریباً مجھے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ باہر لے آیا اور گاڑی میں بٹھا کر میرے گھر کے دروازے تک لے آیا تھا۔ اس نے بیل بجائی تو دروازہ ابو نے ہی کھولا تھا۔ ابو کی طرف دیکھ کر احمر بولا یہ لے انکل آپ کی امانت، اب مجھے میری رقم دے تاکہ میں چلا جاؤں۔ میری آنکھوں کے سامنے میرے ابو نے احمر کو نوٹوں سے بھرا ہوا ایک بریف کیس دے دیا تھا۔ احمر واپس چلا گیا تو ابو میرا ہاتھ تھام کر مجھے گھر لے آئے تھے۔ انہوں نے میرا ماتھا چوما اور مجھے صوفے پر بٹھا کر بولے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے تمہاری زندگی تباہ ہونے سے بچا لی۔ میں اب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں بولی ابو مجھے بتائے یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا، آپ نے مجھے رسوا کیوں کر دیا؟ میں نے تو سنا تھا کہ باپ اپنی بیٹیوں کے گھر بسانے کی خاطر بہت کچھ کر جاتے ہیں مگر آپ نے تو میرے شوہر کو پیسوں کا لالچ دے کر میری طلاق کروا دی۔ میں اب طلاق کا ٹاپا ماتھے پر سجا کر کہاں پھروں گی؟ روتے روتے میری ہچکی شروع ہو گئی تھی۔ اتنی دیر میں امی میرے لیے ہلدی والا دودھ لے آئی تھی اور کہنے لگی میری بیٹی یہ دودھ پی لو۔ میں چیخ پڑی تھی۔ میں بولی امی میرا گھر اجڑ گیا ہے، میں شادی کی پہلی رات ہی طلاق لے کر گھر واپس آ چکی ہوں۔ اس سب کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ میرا سگا باپ ہے۔ اسے میں اب مجھے دلاسا دینے کی بجائے، اپنے شوہر کا گریبان پکڑنے کی بجائے میرے لیے ہلدی والا دودھ لے آئی ہے۔ مجھے بتائے کیا یہاں پر کوئی مذاق ہو رہا ہے؟ امی نے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے جبکہ ابو بولے نیلم جب تمہارا نکاح احمر کے ساتھ ہو گیا تو اس کے ایک رشتہ دار نے میرے کان میں آ کر مجھے بتایا تھا کہ احمر اور اس کے گھر والے فراڈیے ہیں۔ احمر تم سے پہلے بھی کئی لڑکیوں سے شادیاں کر چکا ہے۔ یہ سب سن کر تو میں حیرت میں مبتلا ہو گیا تھا مگر میں نے سوچا کہ شاید یہ جھوٹی خبر ہو، اس لیے میں نے اپنے ذرائع سے پتہ لگایا تو مجھے معلوم ہوا کہ احمر اچھا لڑکا نہیں ہے، وہ تمہاری زندگی تباہ و برباد کر دیتا۔ تم میری اکلوتی اولاد ہو، خود ہی بتاؤ میں تمہاری زندگی تباہ ہوتے ہوئے دیکھ سکتا تھا بھلا؟ ناممکن۔ میں غصے سے بولی ابو آپ کے ذرائع کہاں پہلے مرے ہوئے تھے، آپ نے پہلے اس بات کی تصدیق کیوں نہ کرائی؟ منگنی ٹوٹ جاتی تو بھی مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا۔ ابو میں رخصتی کے بعد طلاق لے کر آئی ہو اور اپنی سہیلیوں کو کیا شکل دکھاؤں گی؟ لوگ تو میرا مذاق اڑائیں گے نا۔ ابو بولے لوگوں کی خاطر میں تمہاری زندگی خراب ہونے دیتا کیا؟ ناممکن۔ ہمارا شور سن کر جو مہمان ہمارے گھر آئے ہوئے تھے لانچ میں آ گئے تھے وہ تو یہ نظارہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ امی نے جلدی جلدی سے مجھے ہلدی والا دودھ پلا دیا تھا۔ اب میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا، دماغ میں تاریکی سی اترنے لگی تھی، ہر طرف خاموشی ہی خاموشی ہو گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں بہت گہری نیند سو چکی تھی۔ اگلے دن دوپہر کے وقت میری آنکھ کھلی تھی، میں اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، مجھے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میرا دماغ ارد گرد کے ماحول کو پہچانے میں غلطی کر رہا تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ آخر میں یہاں کیا کر رہی ہوں۔ پھر میرے دماغ میں رات والا منظر گھومنے لگا تھا، او مجھے تو طلاق ہو گئی ہے۔ یہ بات سوچتے ہی میرا دل ڈوب سا گیا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی اور بھاگتی ہوئی باہر لانج میں آ گئی تھی۔ سب مہمان واپس جانے کی تیاریوں میں مشغول تھے لیکن جیسے ہی ان کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ مہمانوں کی نظروں میں میرے لیے غصہ نہیں تھا، طنز بھی نہیں تھا، کچھ ایسا تھا جسے میں سمجھ نہیں پائی تھی۔ امی نے مجھے دیکھا تو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے آئی تھی۔ وہ کہنے لگی نیلم تم دل چھوٹا مت کرو، میں تمہارا گھر ضرور بساؤں گی اور ایک ایسے شخص کو تمہارا ہمسفر بناؤں گی جو تمہیں سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھے گا، تمہیں دنیا جہاں کی خوشیاں دلائے گا۔ تم اپنا دل غمزدہ مت کرو۔ جب تک تمام مہمان چلے نہیں گئے تھے میں امی کے کمرے میں ہی چپ کر بیٹھی تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کسی کا سامنا کر سکوں۔ خیر جب شور تھم گیا تو میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی۔ میں نے اپنا موبائل اٹھا لیا تھا اور احمر کے ساتھ
अपनी पुरानी चैट पढ़ने लगी थी। इसने हर मैसेज में मेरे साथ इज़हार मोहब्बत किया था। इसने हमेशा साथ निभाने की कस्में खाई थी। इसके हर मैसेज में यही लिखा था कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। क्या ऐसी बातें करने वाला शख्स उसके पास हो सकता है? मेरे दिल से यही सदा आई थी कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तब मुझे अबू से बेइंतहा नफरत महसूस हुई थी। इनकी वजह से मेरा घर टूट गया था। मैं लोगों से डरने लगी थी, इसलिए घर से बाहर नहीं निकलती थी। जबकि अबू जब ये सब देखते तो निहायत अफसरदा हो जाते थे। वो मुझे कहते थे, नीलन तुम बाहर निकलो, घूमो फिरो, खुद को यूँ घर में कैद मत रखो। मैं उनकी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी, मगर अबू मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ बाहर ले जाने लगे थे। वो मुझे बहुत ज़्यादा वक्त देते थे। वो मुझे हर वक्त समझाते रहते थे। एक दिन मुझसे कहने लगे, तुम्हें चॉकलेट पसंद है ना? मैंने इस बात में सर हिला दिया तो वो कहने लगे, तुम चॉकलेट हासिल करने के लिए किस हद तक जा सकती हो? मैं बोली, अबू मैं तो पहाड़ से भी कूद सकती हूँ। तब अबू बोले, और अगर तुम्हारे सामने मैं एक तरफ बिरयानी रख दूँ और एक तरफ चॉकलेट, तो तुम किसको चुनोगी? मैं हंस दी और बोली, एक भी लम्हा ज़ाया किए बिना ही मैं बिरयानी को चुन लूँगी, क्योंकि बिरयानी के सामने चॉकलेट की मोहब्बत दिल से कम हो जाती है। तब बाबू बोले, नीलम तुम अहमर के लिए चॉकलेट जैसी हैसियत रखती थी, जबकि पैसा इसके लिए बिरयानी था। इसने तुम्हें पैसे की खातिर छोड़ दिया था, तो क्या अब तुम सारी ज़िंदगी उसका रोग लगा कर बैठी रहोगी? मैं अबू की बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लगी थी। वो सच ही तो कह रहे थे। अहमद ने अगर मुझे छोड़ा था तो इसमें ना ही अबू का कसूर था और ना ही पैसों का, बल्कि असल कसूर तो अहमद की खुद की नीयत का था। उस दिन मैं इतना रोई थी कि दिल से अहमद का ख्याल हमेशा हमेशा के लिए निकल गया था। अबू अब मुझे नई इब्तिदा के लिए तैयार कर रहे थे। इन्होंने मुझे एक लड़के की तस्वीर दिखाई तो मैंने रजामंदी जाहिर कर दी थी। अबू ने लड़के वालों को घर बुला लिया था और मेरी और राहिल की मुलाकात करवा दी थी। राहिल एक अच्छा लड़का था। वो कहने लगा, मुझे इल्म है कि आपकी पहली शादी नाकाम हो चुकी है। मैं जानता हूँ कि लड़कियों के लिए शादी का टूट जाना बहुत बड़ा सदमा होता है। मैं आपको इस गम और सदमे से निकालने की पूरी कोशिश करूँगा और आपको बेइंतहा मोहब्बत दूँगा। मैं राहिल की बातें सुनकर बहुत पुरुमीद हो गई थी। मैंने अबू से कह दिया था कि मैं राहिल के साथ शादी करने पर रजामंद हूँ, पर इस दफ़ा मैं मंगनी नहीं करना चाहती थी। मैंने निकाह का ऑप्शन चूज़ किया था, इसलिए महज 2 हफ्ते बाद ही वो दिन भी आ गया था जब मेरी और राहिल की शादी हो चुकी थी। मैं खुश थी, मगर इस बार शादी की रात को लेकर दिल में बहुत से वसवसे सर उठा रहे थे। मैं राहिल के कमरे में बैठी थी। वो बहुत खुश था। मेरे पास आया, मेरा घूंघट उठाया और मेरे हाथ में सोने की अंगूठी पहना कर बोला, नीलम मैं तुम्हें उम्र भर खुश रखने की कोशिश करूँगा। मैं मुस्कुरा कर बोली, क्या मुझे आपके वादों पर यकीन कर लेना चाहिए? राहिल ने इस बात में सर हिला दिया और बोला, जान की बाजी लगा दूंगा, मगर अपने कौल और फेल में पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। तभी राहिल के मोबाइल की घंटी बजी थी। इसने फ़ोन निकाल कर कान से लगाया तो इसके चेहरे की मुस्कुराहट मासूम होती हुई ख़त्म हो गई थी। वो कहने लगा, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। फ़ोन करने वाला शख्स हवाले देने लगा तो राहिल बोला, मैं आपकी बात पर यकीन कैसे कर लूँ? फ़ोन की दूसरी जानिब बैठे शख्स ने उसे न जाने क्या कहा था कि राहिल के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। राहिल ने फ़ोन बंद कर दिया और मेरा हाथ पकड़कर बोला, नीलम मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। ये अल्फाज मेरे हथौड़े की मानंद लगे थे। मैं गुस्से से बोली, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? राहिल कहने लगा, नीलम मैंने 2 साल कबल ही एक प्राइवेट कंपनी में जॉब स्टार्ट की थी। मुझे बहुत बुरे हालात का सामना करना पड़ा। इस कंपनी वालों ने तनख्वाह भी वाजिबी सी थी, जबकि मेरे हुनर के बायस कंपनी ने बहुत कामयाबियाँ हासिल कर ली थी। जिस दिन मैं तुमसे मिलने घर आया था, तब तुम्हारे अबू
کہنے لگے تھے، مجھے بتاؤ راحیل، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ تو میں بولا تھا کہ اگر مجھے 20 لاکھ روپے مل جائے تو میں اپنا بزنس شروع کرنا چاہوں گا۔ ابھی تمہارے ابو کا فون آیا تھا اور مجھے 25 لاکھ روپے دینے پر رضامند تھے، بدلے میں انہیں مجھ سے تمہارے لیے طلاق چاہیے۔ میں تمہیں طلاق ہرگز نہ دیتا، مگر ایک طرف تم تھی اور دوسری طرف میرا ایک بہت بڑا سپنا۔ چلو آؤ، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں، کیونکہ اب ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہو چکے ہیں۔ میرا سر چکرانے لگا تھا، حقیق سے میرے گال سرخ ہو گئے تھے۔ میں ڈانٹ کر بولی، نہیں جانا، مجھے تمہارے ساتھ میں خود چلی جاؤں گی۔ راحیل مسکرا کر بولا، یار میری مجبوری ہے کہ تمہارے ابو نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر تم میری بیٹی کو چھوڑنے آئے تب ہی تمہیں پیسے دوں گا، اس لیے اگر مجھے تمہارے ساتھ زبردستی بھی کرنا پڑی تو میں اس سے گریز نہیں کروں گا۔ میں نے سر ہلا دیا تھا، میں کچھ کہے بنا ہی راحیل کے ساتھ چل پڑی تھی۔ جو مرد مجھے پیسوں کی خاطر طلاق دے سکتا تھا پھر وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ گھر کے دروازے پر راحیل نے ہی بیل دی تھی، جبکہ ابو مجھے دیکھ کر بولے، آ گئی میری بیٹی۔ اسی سرسرے انداز میں مجھے پوچھ رہے تھے جیسے میں کسی ٹرپ سے واپس آئی ہوں۔ میں کچھ نہیں بولی تھی۔ ابو باہر نکل کر راحیل سے بات چیت کرنے لگے تھے، جبکہ امی میرے لیے ہلدی والا دودھ لے آئی تھی۔ میں چیخنے لگی تھی۔ میں بولی، امی، ابو نے دوسری بار بھی میرا گھر اجاڑ دیا۔ تب ہی مجھے پیچھے سے ابو کی آواز سنائی دی تھی، وہ کہنے لگے، میں نے تمہیں بچانے کے لیے یہ سب کیا ہے۔ راحیل ایک اچھا لڑکا نہیں تھا، وہ تمہیں خوش نہیں رکھ پاتا۔ میں غصے سے بولی، ابو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ نے کروڑوں کا بزنس تنہا کیسے سنبھالا ہوا ہے، جبکہ آپ میں تو قوت فیصلہ ہی نہیں ہے، آپ کو تو اتنا بھی علم نہیں ہے مقابل شخص اچھا ہے یا دھوکے باز، آپ کو لوگوں کی پرکھ ہی نہیں ہے، آپ ایک فیل انسان ہے۔ میری ڈانٹ سے امی دہل رہی تھی۔ امی کہنے لگی، بیٹا یہ دودھ پی لو، تمہیں سکون مل جائے گا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا تھا، مگر امی نے زبردستی ہی مجھے دودھ دے دیا تھا۔ دودھ پیتے ہی مجھے سکون مل گیا تھا، مجھے نیند آ گئی تھی۔ اگلے دن میں بہت دیر سے اٹھی تھی، دن چڑھ آیا تھا۔ میں سو کر اٹھی تو میرے گھر کے ملازمین مجھے بہت حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ سب ہو کیوں رہا ہے۔ اب میں نے خود کو اپنے کمرے تک محدود کر لیا تھا، میں کسی سے ملتی جلتی ہی رہی تھی۔ ابو ایک دن میرے پاس آئے اور کہنے لگے، کتنے دن ہو گئے ہیں میں تمہارا انتظار کرتا رہا کہ تم باہر آؤ گی، ہمارے ساتھ ملو جلو گی، باتیں کرو گی، مگر تم نے تو ہم سے دوری اختیار کی ہوئی ہے۔ میں بولی، ابو مجھے بتائے، آپ نے میرے ساتھ اتنا برا کیوں کیا؟ آپ نے میری طلاق کیوں کروائی؟ ابو کہنے لگے، بیٹا کبھی کبھار اپنی اولاد کی بہتری کے لیے انسان کو کڑوا گھونٹ بھرنا پڑ جاتا ہے، ورنہ دنیا میں ایسا کون سا باپ ہوگا جو یہ چاہے گا کہ اس کی اولاد کو مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے۔ میرا بس چلے تو تمہارے پاؤں بھی اپنی ہتھیلی پر رکھوں، مگر یہ دنیا ہے بیٹا، یہاں اولاد اور مال انسان کی آزمائش کے لیے ہی اتارے گئے ہیں۔ میں نے جو کچھ بھی کیا بڑی تکلیف میں کیا ہے، میں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سر ہلا دیا اور بولی، ابو یہ آخری بار تھا، میں اب آپ کو مزید اپنے احساسات اور جذبات کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ ابو بولے، ہاں ہاں بالکل ویسا ہی ہوگا جیسا تم کہو گی۔ اس دن کے بعد میں امی ابو کے ساتھ بیٹھنے لگی تھی، مگر میرے دل میں بہت سے سوال تھے۔ ابو مجھے طلاق کیوں دلواتے تھے؟ کیا میرے دونوں شوہر ہی برے تھے؟ اگر برے ہی تھے تو ابو کو پہلے علم کیوں نہ ہوتا تھا؟ شادی کی رات کیا ان پر وہی اتر جاتی تھی کہ تمہاری بیٹی کا شوہر اچھا نہیں ہے، اسے طلاق دلوا لو؟ چلو یہ بھی مان لیا کہ ابو کو پتہ چل جاتا تھا، پھر وہ 25 لاکھ کی باری رقم دے کر ہی مجھے طلاق کیوں دلواتے تھے؟ میں ابھی انہی سوالات کے جواب ڈھونڈ نہیں پائی تھی کہ ابو نے مجھ سے کہہ دیا کہ وہ میری تیسری شادی کروانا چاہتے ہیں۔ میں تو ابو کی بات سن کر ہی آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ میں بولی، نہیں نہیں ابو، اب بس ہو گئی ہے، میں آپ کو اپنی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ ابو بولے، بیٹا اب کی بار میں نے تمہارے لیے بہت اچھا لڑکا ڈھونڈا ہے۔ میں بولی، ابو اگر میرے لیے لڑکا آسمان سے بھی اتر کر
آ جائے تو میں بھی تیسری بار شادی نہیں کروں گی۔ ابو نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تھے۔ وہ بولے، میں جب بھی تمہیں اداس اور غمزدہ دیکھتا ہوں تو من کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو زمین میں گھسوا دوں۔ میری بیٹی، مجھے معاف کر دو۔ میں اگر تمہیں یوں ہی اس طرح اداس دیکھتا رہا تو میں اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لے لوں گا۔ میں تو ابو کی بات سن کر ہی گھبرا گئی تھی۔ وہ اس حد تک بھی جا سکتے تھے کیا؟ میں بولی، ابو آپ مجھے مجبور مت کریں۔ ابو کے آنسو تھمتے ہی نہیں تھے، اس لیے میں نے ان کی بات مان لی تھی۔ میں تیسری شادی کے لیے تیار ہو چکی تھی، مگر میں اس بار نہ تو ذہنی طور پر آمادہ تھی اور نہ ہی جذباتی طور پر۔ بس ایک مجبوری تھی جو مجھے نبھانا پڑ رہی تھی۔ میری تیسری شادی کی رات بھی میری دوسری دونوں شادیوں کی طرح ہی گزری تھی۔ میرے تیسرے شوہر نے بھی میرے باپ کے کہنے میں آ کر مجھے طلاق دے دی تھی۔ میں غم و غصے سے پاگل ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ دل چاہتا تھا کہ پوری دنیا کو آگ لگا دوں اور شروعات اپنے باپ کے گھر سے کروں۔ میرا تیسرا شوہر بھی مجھے میرے والدین کے گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اب مجھے اپنے والدین سے نفرت ہو گئی تھی۔ ابو اگر یہ سب کر رہے تھے تو امی انہیں روکتی کیوں نہ تھی؟ وہ تو میرے لیے ہلدی والا دودھ لے کر حاضر ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مہینہ ہی سکون سے گزرا ہوگا کہ ابو کو پھر سے میری شادی کی خواہش ہو گئی۔ وہ کہنے لگے، میری پیاری بیٹی، میں تمہارا گھر بسانا چاہتا ہوں۔ میں غصے سے دوبارہ یہ چاہتی تو ابو، ٹھیک ہے، اگر میری بیٹی کا گھر نہیں بس سکتا تو میرا گھر بھی کیوں بسے؟ میں تمہاری ماں کو طلاق دے کر خود کو اذیت دوں گا۔ میں ابو کی جانب بڑی حیرت سے دیکھتی رہی۔ کیا یہ ان کی محبت تھی میرے لیے، یا پھر وہ مجھے بلیک میل کر رہے تھے؟ مگر کیوں؟ یہ کیوں اب میرے حق پر سوار ہو گیا تھا؟ اس کا جواب مجھے چاہیے ہی چاہیے تھا۔ اس کے لیے بولی، جی ابو، ٹھیک ہے، میں شادی کرنے کو تیار ہوں۔ ابو نے میرے لیے لڑکا تو پہلے سے ہی ڈھونڈ رکھا تھا، بس میری طرف سے اجازت ملنے کی ہی دیر تھی۔ میری شادی کر دی گئی تھی۔ میں نے لڑکے کی صرف تصویر دیکھی تھی۔ ابو کہہ رہے تھے کہ شادی سے پہلے ایک بار مل لو، مگر میں نے انکار کر دیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس نکاح کا انجام بھی طلاق پر ہی ہونا تھا۔ خیر، مقررہ دن میری شادی ہو گئی۔ میں اپنے چوتھے شوہر کی سیج پر بیٹھی تھی۔ رضوان میرے پاس آیا تو کہنے لگا، نیلم، میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ تمہاری 3 طلاقیں کیوں ہوئی ہے۔ میں نے تمہیں دل جان سے قبول کر لیا ہے۔ میں مسکرا کر بولی، تم فکر مت کرو، تمہیں تھوڑی ہی دیر میں علم ہو جائے گا کہ مجھے 3 بار طلاق کیوں ہوئی تھی۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھتا رہا اور پھر ہمارے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ رضوان نے ہی اٹھ کر دروازہ کھولا تھا۔ وہ باہر نکل گیا تھا، جبکہ میں دھڑکتے دل پر قابو پا کر اس کا انتظار کر رہی تھی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ تب رضوان کمرے میں آیا اور کہنے لگا، نیلم، تمہارے ابو نے ایک آدمی کو بھیجا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں تو مجھے 25 لاکھ روپے دیں گے، اگر میں اپنی بیوی کو اپنی عزت کو محض پیسوں کی لالچ میں طلاق نہیں دے سکتا۔ یہ بات میری غیرت کے خلاف ہے۔ میں بڑی حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ کیا مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جو الفاظ پر جمے رہے، جن کو پیسے کا لالچ توڑ نہ سکے؟ میں رضوان کو آزمانے کی خاطر بولی، رضوان، میری پہلے بھی طلاقیں اسی وجہ سے ہوئی ہے۔ میرے شوہر مجھے پیسے کی خاطر چھوڑ جایا کرتے تھے۔ آپ کیوں اتنی اچھی ڈیل اپنے ہاتھوں سے گنوا رہے ہیں؟ وہ مسکرا کر بولا، زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، پیسہ ہاتھوں کی میل ہوتا ہے۔ میری اولین ترجیح میری بیوی ہے، نہ کہ پیسہ۔ مجھے لگا تھا کہ میرا دل خوشی سے پھٹ جائے گا۔ خیر، میں بولی، رضوان، ایک بات کہوں؟ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا تو میں بولی، میں اس چیز سے بے خبر ہوں کہ میرے ابو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ میں اب حقیقت معلوم کرنا چاہتی ہوں، اس لیے آپ میرے ساتھ چلے اور یہ ظاہر کریں کہ مجھے طلاق دے چکے ہیں، پھر سب پتہ چل جائے گا۔ رضوان نے میری بات مان لی اور ہم میرے والدین کے گھر چلے گئے تھے۔ ابو رضوان سے بات کرنے لگے، جبکہ میں گھر میں آ کر رونے لگی تھی۔ امی نے مجھے ہلدی والا دودھ لا کر دیا تو میں نے ان سے نظر بچا کر دودھ گرا دیا تھا اور خود سونے کا ناٹک کرنے لگی تھی۔ ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ ہمارے گھر میں بہت سے لوگ آنے لگے تھے۔ پہلے تو
एक नर्स आई थी, उसने मेरा चेकअप किया तो कहने लगी इसको फिर से पागलपन का दौरा पड़ा है। ये लड़की मर्द को अपने इर्द गिर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो आप इसकी शादी करते ही क्यों है? ये अपने आप को नुकसान पहुंचा लेगी, तब आपको सुकून हो जाएगा क्या? फिर एक वकील दाखिल हुआ था। अबू ने नर्स की कही बातें वकील को बता दी थी। नर्स ने भी वही अल्फाज वकील के सामने दोहरा दिए थे। फिर रिजवान को भी वहीं पर बुलाया गया था। वो कहने लगा, वकील साहब, मैं जैसे ही कमरे में पहुंचा, मेरी बीवी ने मुझ पर हमला कर दिया और मुझे मारने पीटने लगी। फिर बोली, तलाक दे दो, नहीं तो अपनी जान ले लूँगी। इसलिए मैंने तलाक दे दी। ऐसा मुझे नीलम के वालिदैन ने कहने को कहा था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। मेरी बीवी बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं भी उठ बैठी थी और वकील साहब से बोली कि ये सब मेरे खिलाफ साजिश है। मेरे बाप ने 3 बार मुझे तलाक दिलवाई है। वकील ने सर हिला दिया और बोला, मिस नीलम, आपके सगे वालिद ने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद आपके नाम लगा दी थी, मगर उनकी वसीयत में ये शर्त दर्ज थी कि जब तक आपका घर बस नहीं जाता, ये जायदाद आपके नाम पर मुंतकिल नहीं हो सकती। आपका सुतेला बाप शायद इसीलिए ये खेल खेल रहा होगा। वो हर बार आपको तलाक दिलवा कर मुझे बुला लेता था और कहता था कि मेरी बेटी घर बसाने के काबिल नहीं है, इसके साथ ज़हनी मसला है, और फिर ऐसा ही बयान आपका शौहर भी दे जाता था। मैं हक्का बक्का रह गई थी। क्या सच में ये इंसान जिसको मैंने सारी ज़िंदगी बाप की तरह चाहा था, वो तो मेरा बाप नहीं था? मैं बोली, अम्मी, अगर ये शख्स मेरा सगा बाप नहीं था तो क्या हुआ? आप तो मेरी सगी माँ थी ना, फिर आपने ये सब क्यों किया? रिजवान कहने लगा, मैं बताता हूँ। तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे अबू के साथ रहते हुए इस शख्स के साथ मोहब्बत की फिंगे बढ़ा ली थी और फिर इसके साथ घर से भाग कर खुला ले ली थी। तुम्हारे सगे अबू इसी सदमे से चल बसे थे, इसलिए इन्होंने इसी वसीयत की थी। तुम्हारी अम्मी के आंखों से शायद अभी तक इस शख्स की मोहब्बत की पट्टी नहीं उतरी, जो ये तुम्हारे साथ ये सब करने से बात नहीं आई। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। आज मैं बड़ी दुनिया में तन्हा रह गई थी। रिजवान ने ही मुझे सहारा दिया था। मैंने अपने वालिदैन के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवा दिया था। इनको पुलिस पकड़ कर ले गई थी। जिन लोगों ने मुझ पर रहम नहीं किया, भला मैं उन पर तरस कैसे खा सकती थी? फिर जब तक उन लोगों को सज़ा ना मिल जाती, उनकी खुसलत बदलने वाली नहीं थी। सारी जायदाद मेरी हो चुकी है। मैं और रिजवान ही हर चीज़ का ख्याल रख रहे हैं। सच है कि पैसा बहुत बुरी आजमाइश है। ये अपने सगे लोगों का खून सफ़ेद कर देता है।